حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے اور آپ سے درس لینے کے لیے آپ کے پاس آپ کی ایک شاگردہ آیا کرتی تھی جو کافی عبادت گزار تھی اور کافی پارسا اور نیک تھی۔ جوانی کے عالم میں ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے پاس ایک بیٹا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ دوسرا نکاح کر لے، مگر اس نے سوچا کہ اگر میں دوسرا نکاح کر لیتی ہوں تو میرا جو ایک بیٹا ہے اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور یہی میرا آخری سہارا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بچے کی بھلائی کے لیے اور اس کی اچھائی کے لیے اپنے سارے ارمانوں کی قربانی پیش کر دی اور نکاح کرنے سے پرہیز رہی۔ چنانچہ وہ خاتون اس بچے کی پرورش کرتی رہی اور اس کی نگرانی کرتی رہی۔ جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو وہ گھر سے نکل جاتا، آنگن میں رہتا تو ماں اس کی نگرانی کرتی، اور گھر سے نکل جاتا تو ماں کی نگرانی سے وہ بچ جاتا۔ جب وہ بچہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا، اٹھتی ہوئی جوانی اور دولت کا انبار تھا، باہر آنا جانا اس کا جب شروع ہوا تو وہ برے لوگوں کی صحبت میں جا پھنسا اور اس طرح سے وہ بری صحبت کا شکار ہو گیا اور شراب کا عادی ہو گیا۔ چنانچہ جب ماں کی نظر بچے پر پڑی تو ماں ہوتی ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ میرا بیٹا بری صحبتوں کا شکار ہو گیا ہے، بری عادتوں کا شکار ہو گیا ہے۔ چنانچہ ماں بہت ہی زیادہ سمجھاتی اور برے راستوں سے ڈراتی اور کہتی میرے بچے اس بری عادت سے تم بچتے رہو، یہ بری عادت تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر دے۔ ماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود جب بچہ نہیں سمجھا، وہ نوجوان نہیں سمجھا، تو ایک روز ماں اس بیٹے کو لے کر کے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں گئی اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی دنوں تک اسے سمجھایا، لیکن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ یہ جوان سدھرنے والا نہیں ہے، یہ اپنی حرکتوں سے باز آنے والا نہیں۔ اس کے باوجود بھی ماں سمجھاتی رہی، اسے برے عادتوں سے اور برے کاموں سے بچانے کی ہر وقت کوشش کرتی رہی، لیکن چونکہ وہ اس چیز میں مست ہو گیا تھا، وہ باز نہیں آتا۔ الغرض وہ اسی بری صحبتوں میں رہتے رہتے بیمار پڑ گیا اور اس قدر وہ بیمار پڑا کہ اسے چلنے پھرنے کی طاقت باقی نہ رہی، وہ بستر پر پہنچ گیا۔ ماں نے سمجھایا کہ بیٹا میں نے کہا تھا کہ ان بری صحبتوں سے محفوظ رہو، ان بری عادتوں سے محفوظ رہو، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گی اور تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ چنانچہ ماں نے پھر سمجھایا کہ بیٹا ابھی بھی وقت ہے، ان بری عادتوں سے توبہ کر لو، جو تم نے گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کر لو۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے، وہ ضرور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا۔ جب اس نے توبہ کر لیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں میری ایک وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہی پڑھائے۔ اس کے بعد ماں پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں دوبارہ جاتی ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، آواز آتی ہے، کون؟ اس نے کہا کہ میں فلاں آپ کی شاگردہ ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اب کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شاگردہ کہتی ہے، حضور میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، ذرا ایک مرتبہ چل کر کے
دیکھ لیا جائے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ بچہ سدھرنے والا نہیں ہے، اب میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کر سکتا، چونکہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ درس کا ٹائم تھا، کھانا کھا کر کے قیلولہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت حسن بصری نے انکار کر دیا۔ ماں مایوس ہو کر کے روتے ہوئے پھر اپنے گھر پر تشریف لے آتی۔ جب نوجوان نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس نے کہا ماں کیا ہوا؟ تو ماں نے کہا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنا دوپٹہ میرے گردن میں لپیٹ کر کے مجھے زمین پر گھسیٹنا، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتا چل جائے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا یہی حشر ہوتا ہے اور اس کی یہی سزا ہوتی ہے۔ اس کے بعد میری ماں میرے انتقال کے بعد میری میت کو قبرستان میں دفن مت کرنا، اس لیے کہ میرے گناہ کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس قبرستان میں رہنے والے سبھی حضرات کو تکلیف پہنچے، اس لیے مجھے صحن ہی میں دفن کر دینا۔ الغرض اس نوجوان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ وہ خاتون آتی ہے، دیکھتی کیا ہے، یہ حضرت حسن بصری ہیں۔ وہ کہتی ہیں حضور اب آنے سے کیا فائدہ، میرا بیٹا انتقال کر چکا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بات ایسی ہے کہ جب میں سو رہا تھا تو مجھے یہ آواز سننے کو ملی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو ایک ولی ہو کر کے میرے ایک بندے کے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر رہا ہے۔ جب میں یہ بات سنی تو میں بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، اور اسی بے چینی بے قراری کے عالم میں تیرے دروازے پر آ گیا۔ ہم تمہارے بیٹے کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقیناً ہے جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اور دل لگا کر کے کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے، شرمندگی کے آنسو سے اپنے دامن کو تر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی ادا کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ یہ بندہ کتنا بڑا گناہگار تھا، سیاہکار تھا، پاپی تھا، مگر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کیا اور اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تو اللہ رب العزت نے اس کی اسی ادا کو قبول فرما لیا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔